اسلام کے اندر شادی کا طریقہ اتنا آسان ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہوں، جو بنگلور میں رہتے ہیں لوگ، اس اطراف و اکناف سے ہی آئے ہوئے ہیں لوگ، انہی کے متعلق اگر میں بات کروں تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ کسی باپ کو، کسی ماں کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، یا جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکی کو، اس کو ذرہ برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت میں ایسا ہی ہے۔ شادی کا مطلب شادی کے لیے چاہیے، مطلب لڑکا لڑکی تو چاہیے، زوجین جسے کہا جاتا ہے، شوہر اور بیوی، یہ دو چاہیے جن کی شادی کرنی ہے۔ اس کے بعد چاہیے کہ لڑکی اپنی طرف سے جا کے، جو آج کا جو سسٹم بن گیا ہے، عشق محبت کس کس کے نام پر جو ہے جا کے لڑکیاں اپنی خود شادی کر لیتی ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے لڑکی کی کوئی شادی کروائے گا، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ کبھی باپ ہوگا، باپ نہیں ہے، کبھی دادا ہوگا، کبھی چاچا ہوگا، اور کبھی جو ہے بھائی ہوگا، کوئی ایک رہے گا جو لڑکی کی شادی کروائے گا۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے کہ لڑکی خود بھاگ کے جائے کورٹ میرج کر لے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ لڑکیاں بھی اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں، اور مرد حضرات بھی اس کو اچھے سے بٹھا لیں کہ بہنیں، بیٹیاں، یہ سب ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس کے لیے میاں بیوی چاہیے، ولی کا مطلب بھائی، باپ، یا جو ہے چچا، کوئی بھی جو بالغ ہیں، جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ چاہیے۔ پھر اس کے بعد لڑکی کی طرف سے دو گواہ چاہیے۔ پھر لڑکے کی طرف سے مہر اعلان کیا جائے گا۔ مہر کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے کا سونا ہو۔ اب جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ کے رسول نے پوچھا، التمس ولو خاتما من حدید، بھئی دیکھو لوہے کی ایک انگوٹھی ہے کیا مہر میں دینے کے لیے؟ وہ بھی میسر نہیں تھی، تو کہا کہ جو ہے قرآن، مطلب زوجتک بما معک من القرآن، کسی میں آیا کہ سورۃ البقرہ کا لفظ ذکر کیا گیا، بس قرآن یاد تھا، قرآن سکھا دیا، مہر دینا ہے لڑکے کو۔ تو یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے چاہے لڑکی کا باپ یا خطیب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح، یا جو ہے فلان کی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ میں نے کروا دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، ختم ہے نکاح، اس پہ ہو گیا۔ اس کے بعد ولیمہ کرنا ہے تو لڑکے کی ذمہ داری ہے، چاہے 20 آدمی کو کھلائے، 30 آدمی کو کھلائے، 50، 100، 1000، کہاں جائے، جس پہ 50,000 روپیہ، 2 بکرے لے، یہ بکرا لے، یا جو ہے 50,000، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ اب آج کل جو چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، آپ کو ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ شریک کرواتے ہیں لڑکیوں کو۔ کہتے ہیں آج ایک رسم بہت کم ہوئی الحمدللہ کہ نکاح کی دعوتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن یہ جا کے کیسے ضم ہو جا رہے ہیں، بول رہے بھائی ہم فلان جگہ جو ہے ولیمہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے شادی محل لیں گے، فلان کا انتظام کریں گے، دعوت کا انتظام کریں گے۔ اپنی جتنی طاقت ہے اتنا کیجئے، مطلب طاقت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کہ آدمی جو بڑی بڑی جگہ ولیمہ کرے، قرضدار ہو، لڑکا قرضدار ہو، باپ قرضدار ہو، مطلب جائیداد کچھ ہے، گھر ہے، وہ بیچنا پڑے، یہ سب مطلب لڑکوں پہ بھی اتنا بوجھ نہیں ہے، جتنی طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت ہے اتنا کیجئے۔ اور لڑکی والوں پر اچھے سے یاد رکھ لیجئے، یہ نوجوانوں کا طبقہ بھی، لڑکے بھی، باپ بھی، ماں بھی، یہ یاد رکھ لیجئے، لڑکی کا ایک پیسہ، ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے شادی میں شرعی لحاظ سے۔ یہ ہماری طرف سے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس اطراف میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ رواج ہے، نان مسلم کے پاس، کہ وہ جو ہے شادی میں ہی جتنا خرچ کرتے ہیں لڑکیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، وراثت میں حق نہیں دیا جاتا ہے۔ یا اور بات ہے کہ آج کورٹ نے پھر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نان مسلم عورتوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی وراثت میں حق ملے گا، ورنہ یہ رسم چلتی آ رہی تھی کہ جتنا خرچ کرنا ہے شادی میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ وہی رسم ہم مسلمان اپنا رہے ہیں۔ مسلمان اپنا کر یہ کہتے ہیں بھائیوں کو، بھائی بہن کو کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ خرچ کرنا تھا تمہاری شادی میں خرچ کر دیے، ختم۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شادی میں خرچ کرنے کا کوئی ہے نہیں، لڑکی کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے تقصیر بھی ہے، آج کے بہت سارے نوجوان
اس تیار ہیں کہ وہ جو ہے بغیر کسی خرچ کے سیدھی سادگی کے ساتھ وہ نکاح کریں، ولیمہ کریں. لیکن لڑکی کے کبھی ماں کو کبھی باپ کو جو ہے یہ شکایت ہے مستقبل کی، کہتے ہیں بھئی تانا دیں گے، کیا دیں گے. اس کے لیے جو ہے وہ سونا تو کتنا مہنگا ہے، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے. 1000 2000 سے لے کے 12000 13000 تک بھی پہنچتا ہے، جیسی کوالٹی لیں گے. ابھی 100 گرام سونا لینا ہے تو 12-13 لاکھ روپیہ چاہیے. شادی معمولی سے معمولی شادی پرانے زمانے میں 2-3 لاکھ میں ہو جاتی تھی. ایک صاحب کی شادی میں گیا تو وہاں پہ جو پوچھا بھئی کتنا خرچ ہو گیا، بولا مولوی صاحب بہت کوشش کیا کہ جو ہے کم خرچ کروں پھر بھی 14 لاکھ ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے کتنا لاکھ؟ 14 لاکھ روپیہ ہو گیا. ان کی بات غلط نہیں ہے، مطلب سونا خریدنا ہے، کپڑے خریدنا، یہ سب بوجھ کیسے ادا کریں گے بھئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. حضرت زمین ہے قرضہ لیا ہوں بیچ کے دے دوں گا. پھر باپ کنگال ہو جائے گا. یہ ایک بیٹی کی شادی کیا ہے، 2-3 بیٹیاں رہیں گے اور کہاں سے لا کے خرچ کرے گا. تو اسی لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو اگر جب تک اس کا عادی نہیں بنائیں گے، جب تک ہماری سوچ اسلامی طریقے سے نہیں ہوگی، لڑکی پہ کوئی خرچ نہیں ہے. عربوں میں بھی جو لوگ عرب گئے ہیں شادیاں دیکھیں وہ جانتے ہیں، لڑکا جو ہے مہر ادا کرتا ہے، اسی مہر سے لڑکی سونا بھی خریدتی ہے، کپڑے بھی خریدتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو ہے رخصتی ہوتی ہے، اسی دن دعوت بھی ہوتی ہے، یہ بھی لڑکے کی طرف سے. لڑکے پہ تھوڑا سا بوجھ ہے مطلب وہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے لڑکیوں پہ بوجھ جو باقی تھا وہ آج بھی باقی ہے. ہم کو یہ چاہیے کہ جو ہے شادی کو آسان سے آسان بنائیں. مطلب خواہ تفاخر کے لیے آپ اندازہ لگائیں، پہلے زمانے میں جاتے تھے، چھوٹی شادی میں جاتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کی شادی میں، مالداروں کی شادی میں فرق ہوا کرتا تھا. ایک دن ایسے ہی مجھے دعوت تھی، میں یہاں گووند پور کے ایک شادی محل میں گیا، پھر اس کے بعد دوسری دار بھی جانا ضروری تھا تو پیلس گیا. دونوں کی دعوت میں کچھ فرق نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیے کیسے خرچ کر رہے ہیں. ابھی ان کے پاس پیسہ ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے خرچ کر رہے ہیں؟ قرضے سے خرچ کر رہے ہیں، زندگی بھر سود سے خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے لے کے خرچ کر رہے ہیں. اس کا انجام پھر بیٹی کا اگر کچھ پرابلم ہو جاتا ہے، طلاق خلا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، سوچ کے کبھی بیٹی بھی مر جاتی ہے، کبھی باپ بھی مر جاتا ہے، کیونکہ اس پہ پھر سے بوجھ پڑ گیا. بوجھ لڑکی کو مطلب جو بوجھ سمجھنے لگے، یہی پریشانی کی وجہ سے ہم بوجھ سمجھنے لگے. تو چونکہ جو ہے آج کا جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے اسی متعلق ہے، تو اس لیے میں نے چند باتیں بتائی.